سنی اسلام کی ننگی تصویر لیکھک محمد حزب اللہ پاکستان۔ اس پستک کو آپ کے سامنے پرستت کرنے کا ادیشیہ کسی مت پنتھ سمپردائے کی بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے، اپیتو پستک کو پرستت کرنا ہے۔ اس پستک میں جو پرمان دیے جائیں گے وہ پستک کے کرتا کی ذمہ داری ہوگی، ہماری کوئی بھی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ کرپیا اس ویڈیو کو 18 برس سے کم عمر کے نہ دیکھیں۔ اسلام میں پردہ کیسے چالو ہوا؟ 177۔ حضرت عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کی بیویاں رات کے وقت نکلتی تھی اور جب وہ پیشاب یا پاخانہ کرنے کے لیے جنگل میں جاتی تھی اور وہ صاف و فراغ مقام تھا تو حضرت عمر رضی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کا پردہ کیجیے۔ رسول اللہ حضرت کی بیویاں پردہ نہیں کرتی تھی، بس حضرت سودا بنت جمح زوجہ نبی کریم ایک شب رات کو نکلی اور وہ درج قد عورت تھی، تو حضرت عمر نے ان کو پکار کر کہا کہ ساودھان ہو جاؤ، ہم نے تم کو پہچان لیا، اے سودا۔ اس پر کے پردہ کا حکم نازل فرمایا۔ صحیح بخاری بھاگ 1 صفحہ 55 اور حدیث نمبر 121۔ حضرت محمد کا 6 سال کی عائشہ سے نکاح ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی نے مجھ سے اس وقت نکاح کیا جب میری عمر 6 سال کی تھی۔ صحیح بخاری کا فرمان ہے۔ حضرت محمد صاحب میں 30 مردوں کے برابر سنبھوگ کرنے کی طاقت تھی۔ انس رضی اللہ سے عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں پر مباشرت یعنی کہ سنبھوگ کرتے ہوئے چکر لگاتے تھے، اور رات اور دن کی عورتیں 11 تھیں اور روایت ہے کہ 9 عورتیں تھیں۔ کہا گیا ہے کہ آپ میں اتنی عورتوں کو بھوگنے کی طاقت تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم باتیں کیا کرتے تھے کہ آپ کو 30 آدمیوں کی قوت طاقت عطا کی گئی۔ صحیح بخاری۔ روزانہ سورج خدا کا سجدہ کرنے جاتا ہے۔ ابو جور رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے ایک بار حضرت نے فرمایا کہ شام کے وقت سورج کہاں جاتا ہے؟ کیا تم اس بات کو جانتا ہے؟ میں نے عرض کیا، اس کو تو اللہ یا اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ عرش خدا جس تخت پر 7ویں آسمان پر بیٹھا رہتا ہے وہاں اس کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے، پھر جب چلنے کی اجازت مانگتا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ کے دوارا چلنے کی اجازت دی جاتی ہے، تب یہ چل کر صبح آ جاتا ہے۔ سورج اور چاند لپیٹے جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا، آفتاب و چاند قیامت کے روز لپیٹے جائیں گے۔ حضرت محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت نے ایک بار فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، ارتھات میں ہی اس جہان کا آخری پیغمبر ہوں۔ کلمہ پڑھنے والے برے سے برے آدمی بھی جنت میں جائے گا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ برے سے برے ویکتی پر بھی خدا تعالیٰ نے اس کو دوزخ پر حرام کر دیا ہے، جس سے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے، بس وہی جنت کا حقدار ہے۔ آسمان میں ستارے کیوں بنائے گئے؟ قرآن میں کہا گیا ہے کہ وہی تو ہے جس نے تم لوگوں کے لیے ستارے بنائے تاکہ اندھیرے میں ان کے جنگلوں اور ندیوں کے راستے معلوم کرو۔ اور دیکھیے آگے قرآن کیا فرماتا ہے۔ اسی نے رات اور دن اور سورج اور چاند اور ستاروں کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اور یہ سب اسی کے فرمانبردار ہے۔ جو کم عقل رکھتے ہیں ان کے لیے ان چیزوں میں خدا کی قدرت کی کیا بہت نشانیاں ہیں۔ نوٹ: ان آیتوں سے صاف ظاہر ہے کہ سورج، چاند اور تارے یہ سبھی خدا کے لوگوں کا راستہ بناتے ہیں، وہ انہی کے کام میں آنے کے لیے بنائے ہیں، ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے ساری کی ساری کھگول ودیا ویجانکوں کی دھری رہ گئی۔ سمپادک: آسمان میں تارے ٹوٹنا کیا ہے؟
دیکھیے قرآن میں خدا نے فرمایا کہ جب آسمان میں برج بنائے اور ان کو دیکھنے کے لیے ان کے تاروں سے سجایا اور ہر نکلے ہوئے شیطان نے ہم نے اس کی حفاظت کی اور ارتھات شیطان نے محفوظ شیطان سے سرکشت رکھا، مگر کوئی چوری چھپے کسی بات کو اگر سن بھاگے تو دہکتا ہوا انگارہ اس پر ٹوٹے تاروں کے روپ میں اس کو کھدیڑنے کے لیے اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ نوٹ: اس طرح بے سر پیر کی باتیں عرب نواسیوں کو جو اس سمے جاہل ہی تھی انہیں ڈرانے دھمکانے کے پریاپت تھی۔ اسی طرح سے اپنے سپنے بہشت و دوزخ کے بھی ان لوگوں کو قابو میں لانے کے لیے پریوگ میں لائے گئے تھے جو کہ حضرت محمد صاحب کا یہ نسخہ ان پر 100% قائم ہوا۔ تاروں کے ٹوٹنے کی دیکھیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ تاروں کے ٹوٹنے کی قسم اور سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے۔ قرآن مجید سورہ نجم آیت نمبر 1۔ تاروں کی قسم جب ٹوٹتا ہے، یہ مطلب تاروں کی قسم جب یہ ٹوٹتا ہے، یہ کچھ قرآن کا پرمان دیا گیا ہے۔ اب اس کا بھاوارتھ دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے تمہیں آسمان کو ستاروں کی رونق سے سجایا اور ہر شیطان سرکش سے بچاؤ بنایا۔ وہ شیطان اوپر کے لوگوں یعنی فرشتوں کی طرف کان نہیں لگانے پاتے اور ان کے لیے ہر طرف ان پر شعلوں کی آگ کے پھینک جاتے ہیں بھاگنے کے لیے اور ان کی ہمیشہ کی مار ہے، مگر کوئی فرشتے کی بات کو جلدی سے اچک کر لے جاتا ہے تو دہکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے ٹوٹے تارے کے روپ میں لگتا ہے۔ نوٹ: رات کو آسمان میں جو الکا پات ہوتے ہیں ان کو خدا نے قرآن میں تارا ٹوٹنا بتایا ہے، ان کے دوارا شیطان کو مارنا لکھا ہے۔ جب یہاں تک ٹھیک ہے، پر اس پر پڑھے لکھے تعلیم یافتہ سجن غور کر دیکھ سکتے ہیں۔ بھائیو، الہامی جان ارتھات خدا کی اور سے دیا گیا علم خدا کا دفتر بھی ہے۔ دیکھیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ ہر گروہ گھٹنے کے بل بیٹھا ہوگا، ہر گروہ اپنے اعمال نامہ کے پاس بلایا جائے گا، جیسے تم کام کرتے تھے آج ان کا بدلہ پاؤ، یہ ہمارا دفتر ہے جو تمہارے کام ٹھیک بتلاتا ہے، جو کچھ تم کرتے تھے ہم اس کو لکھواتے جاتے تھے۔ خدا اپنے روز نامچے کے رجسٹر بھی رکھتا ہے۔ بھاوارتھ: برے کام کرنے والوں کے کرم خدا کے روز نامچہ میں قیدیوں کے رجسٹر میں درج ہیں، اور اے پیغمبر تم کیا سمجھے کہ قیدیوں کا رجسٹر کیا چیز ہے؟ وہ کتاب ہے جس کا کھانا پوری ہوتی رہتی ہے، فرشتے جو نزدیک ہیں وہ اس پر تعینات ہیں۔ نوٹ: قرآن میں اس آیت کے اندر بتایا گیا کہ خدا اپنا روز نامچہ اور رجسٹر اپنی یادداشت کے لیے رکھتا ہے اور ان کی حفاظت کے لیے چوکیدار کے روپ میں فرشتے کو لگاتا ہے۔ سمپادک: جنت میں خدا شراب پلاوے گا۔ دیکھیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ جس کو خالص شراب مہر بند کی ہوئی پلائی جائے گی، جس بوتل کی مہر کستوری کی ہوگی، اور خواہش کرنے والوں کو چاہیے کہ ان کی خواہش کریں۔ آگے قرآن مجید سورہ دہر آیت نمبر 5 اور 17 کا پرمان ہے: بے شک نیک کام کرنے والے شخص پیالے پیئیں گے جن میں کپور کی ملاوٹ ہوگی، اور ان کو پیالے پلائے جائیں گے جن میں سونٹ ملی ہوگی۔ بھاوارتھ: وہاں وہ ایک دوسرے کے جام شراب جھپٹا لیا کریں گے جس کے پینے سے نہ بک جھک ہوگی اور نہ کوئی گناہ کی بات۔ بھاوارتھ: جنت میں شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کی بہت مزیدار معلوم ہوتی ہیں اور سراسر لذت ہیں۔ قرآن مجید سورہ محمد آیت نمبر 15۔ خدا لوٹ کھسوٹ و ڈکیتی کا حکم دیتا ہے۔ بھاوارتھ: قرآن میں کہا گیا ہے بہت سی لوٹیں غنیمتیں ان کے ہاتھ لگی اور اللہ بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ نے تم کو بہت سے لوٹوں کو دینے کا وعدہ کیا تھا، تم
उसे लोगे फिर यह खैबर की लूट तुमको जल्द ही, और दूसरा वायदा लूट का है जो तुम काबू में नहीं आया तो वह खुदा के हाथ है, और अल्लाह हर चीज़ पर ताकतवर है। लूट के माल में खुदा व पैगंबर का हिस्सा होगा। और जानो रखो कि चीज़ तुम लूट कर लाओ उसका 5वां हिस्सा खुदा और उसके पैगंबर का और पैगंबर के रिश्तेदारों का होगा। खुदा द्वारा बांदियों से संभोग करने की खुली छूट। कुरान में कहा गया है, कुरान मजिद सूरा मोमिनून आयत नंबर 5 और 6, और वह लोग जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं मगर बीवियां और बंदियों के बारे में इल्ज़ाम नहीं। तुम्हारी लोंडियां जो पाक रहना चाहती हैं उनको दुनिया की ज़िंदगी ये कायदे की गरज से हराम कारी पर मजबूर न करो, और जो तुमको मजबूर करेगा तो अल्लाह उनको मजबूर किए गए पीछे माफ़ करने वाला मेहरबान है। क़यामत के रोज़ खुदा नेकी बदी के रजिस्टर किताबें देकर ही फैसला करेगा। क़यामत के दिन खुदा की कचहरी लगेगी और ज़मीन अपने परवरदिगार के नूर से चमक उठेगी, और किताबें रख दी जाएगी और पैगंबर और गवाह हाजिर किए जाएंगे, और उनमें इंसाफ के साथ फैसला किया जाएगा, और किसी भी प्रकार की बेइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं होगी। इस आयत में बताया गया कि खुदा किताबें और गवाहियों के आधार पर रसूल के कहने के मुताबिक ही फैसला करेगा, ताकि मुकदमों में उसके कहीं कोई गलती न हो जाए। इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है कि ये संपादक की तरफ से, फिक्र मत कर और न दिल में घबराए, मोहम्मद बख्शूंगा उसी को जिसे फरमाए मोहम्मद। जन्नत में रहने वाली हूरें लोंडियाँ हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु से रवायत है कि हज़रत फरमाते हैं कि हुर्रे जवान और जन्नत में गाती हैं और कहती हैं कि हम खूबसूरत लोंडियाँ हैं और करीम मर्दों के लिए महफूज अर्थात सुरक्षित कुंवारी हैं। ये प्रमाण भी आपके सामने। जन्नती मियाँ शुरमा लगाया करेंगे। हज़रत ने फरमाया कि जन्नत वाले बशोबरोत चाक व चुस्त सुरमा लगाए हुए 32 बरस के हज़रत आदम की पैदाइश पर होंगे। उनका कद 60 हाथ और अरज 7 हाथ का होगा। यह प्रमाण भी आपके सामने। खुदा फरिश्तों के घेरे में होगा। देखिए कुरान में आया है कि और ए पैगंबर उस दिन को तू देखेगा कि फरिश्ते अपने परवरदिगार की खूबी बयान करते हुए उसके तख्त के आसपास उसे घेरे हुए हैं। आगे देखिए कुरान का आदेश है कि जो फरिश्ते खुदा के तख्त को उठाए हुए हैं वे अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ उसके चारों ओर तस्बीह अर्थात माला जपते रहते हैं और मोमिनों के लिए दोज़ख में बचने की बख्शीश मांगते रहते हैं। खुदा के तख्त को 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे। क़यामत के दिन फरिश्ते आसमान और किनारे पर होंगे। उस दिन तुम्हारे परवरदिगार खुदा के तख्त को 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे। खुदा ने लोगों को गुनहगार बनाने के लिए शैतान की ड्यूटी लगा रखी थी। देखिए कुरान मस्जिद में कहा गया है कि कुरान मस्जिद सूरा मरियम आयत नंबर 83, क्या तुमने नहीं देखा कि हमने शैतानों को काफिरों पर छोड़ दिया है कि वह उन पर गालिब रहे और उनको उकसाते रहे। नोट, यह जब खुद ही गुनाहों के लिए शैतानों को मुकर्रर करता है तो फिर गुनाहों के लिए इंसानों की जिम्मेवारी क्यों कर रहेगी। जन्नत में खुदा ने पेड़ खुद लगाए। रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत को अपने हाथों से पैदा किया और फरिश्तों को अपने हाथों से लिखा और जन्नत में दरख्त यानी पेड़ अपने हाथों से लगाए। हज़रत मोहम्मद साहब अपने लिंग को अपनी बीवी की योनि से रगड़ते थे। हज़रत मोहम्मद साहब जब गुसल स्नान करते थे तो अपने खतने के मुकाम अर्थात लिंग को अग्रभाग सुपारी को अपनी बीवी के खतने के मुकाम अर्थात योनि के अग्रभाग जिसे बगनाशा कहा जाता है उसे रगड़ने जाते थे। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर संख्या 1। नोट,
عرب میں عورتوں کے ختنہ کرنے کی پرمپرا ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کا انوکرن کریں۔ حضرت دوسرے کی بیوی کی یونی میں اپنا لنگ رگڑتے تو کچھ کہا ہے، آگے آپ خود ہی دیکھ لیجئے۔ خدا سونے کے جوتے پہنتا تھا۔ قاضی عبدالیمین نے نظم ابن حسمات سے روایت ہے کہ فرمایا رسول خدا حضرت صاحب نے دیکھا کہ میں نے خواب میں کہ خدا نہایت خوبصورت اور سونے کے جوتے پہنتے ہیں۔ اسلام میں ارتھات لونڈے بازی جائز ہے۔ ابی سلیمان زرجانی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ امام ملک سے حلال ہے کہ دبر میں ورتی ارتھات گودا میں سمبھوگ کے جواب کا استفتاء کیا گیا۔ امام موصوف نے فرمایا کہ میں نے ابھی اس فعل کاری سے فارغ ہو کر غسل اسنان کیا۔ محمد بن سعید نے ابی سلیمان جرجانی سے روایت ہے کہ میں خود امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوں کہ اسے ورتی فی ادبر نشوان و فست استفوان کیا، ارتھات میں نے امام موصوفہ نے اپنے سر پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ میں نے ابھی اس کاریہ سے فارغ ہو کر غسل اسنان کیا۔ امام اعظم کینی کویفی یعنی کہ ابن ابی ملیکہ کی یہ روایت ہے کہ اس نے فری اردہ ارتھات گودا میں تو نشوان کا استفتاء کیا اور فرمایا کہ میں نے خود ایک نابالغ لڑکے سے جب ارادہ کیا تو خود دشوار ارتھات نابالغ لڑکے سے جب ارادہ کیا تو خود دشوار ہوا، ارتھات لنگ کو گودا کے اندر پرویش کروانا مشکل ہو گیا تو اس دشا میں روغن ارتھات تیل کی مدد لی گئی۔ جنت پر سر سید احمد خان کی رائے۔ یہ سمجھنا کہ جنت ایک باغ کی شکل میں پیدا کی گئی ہے، اس میں سنگمر اور موتی کے زڑاؤ محل ہیں، باغ اور نرسبز ساداب ارتھات ہرے بھرے پیڑ ہیں، شراب اور شہد کی ندیاں بہتی رہتی ہیں اور ہر قسم کا میوہ کھانے کو موجود ہے۔ ساقی اور ساقنین ارتھات شراب پلانے والی عورتیں جو بے حد خوبصورت چاندی کے گہنے پہنے جو ہمارے یہاں گوشینے پہنتی ہیں، وہی ساقی اور ساقنین خوبصورت حور جنت میں شراب پلا رہی ہیں، اور ایک انسان جنت کا رہنے والا ہر ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالے پڑا ہے، کسی نے ایک دوسرے کی جانگ پر سر دھرا ہے، کسی کی چھاتی سے لپٹا رہا ہے، کسی ایک نے لمبے چابکس کا بوشا لیا تو بوسا یعنی کس، تو کسی کونے میں پڑا ہوا ہے، کوئی کسی کے کونے میں پڑا ہوا ایک دوسرے سے سمبھوگ کریا میں مشغول ہے، کوئی تو ایک دوسرے کی گپتندریوں کو سہلانے میں ویست ہے۔ بس ایسا بیہودہ پن موجود ہے جس پر مہان آشچریہ ہوتا ہے، مگر یہ سورگ جنت کا نظارہ تو بلا مبالغہ ارتھات بنا سوچے سمجھے نسنکوچ ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ ہمارے رنڈی کھانے جنہیں چکلا گر بھی کہا جاتا ہے وہ اس جنت سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ نوٹ: اب آپ نے مسلمانوں کے پرامانک گرنتھوں کے آدھار پر ہی حنفی مذہب کی مانیتاؤں کا وستار پوروک پڑھا۔ اب آپ سوئم نرنے کریں کہ جس مذہب کی بنیادیں ہی کوڑے کرکٹ پر ٹکی ہیں اس کی عمارت کتنی شاندار بنائی گئی۔ ہمارے مسلم بھائی اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ہمارے بھاوناؤں کو چوٹ پہنچائی جا رہی ہے، ہمیں آہت کیا جا رہا ہے۔ اس کا یہ کتن کہاں تک سچ ہے، جبکہ چوٹ کو تو انہوں نے اپنے دلوں میں خود رکھا ہے۔ اگر آج یہ لوگ اپنے دلوں سے باہر نکل کر پھینکے تو کوئی انہیں چوٹ پہنچانے والا نہیں ہے، پرنتو اس بات کے کہنے سے ان کا آشے کچھ اور ہی ہے، جسے قانون کے جانکار بھلی باتیں سمجھتے ہیں، جبکہ اصلیت تو یہ ہے کہ ان کے دلوں میں کوئی چوٹ نہیں پہنچتی۔ وہ لوگ بھارتی دنڈ سنہتا کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اگر آج یہ سبھی برائیاں اسلام اپنے اندر سے باہر نکالنے کا دृڑھ سنکلپ لے، اور اس میں کوئی سندے نہیں،
वह दिन दोगुनी और रात चौगुनी उन्नति कर सकते हैं। इस्लाम का अखर संदेश सदा शुभ चाहने वाला मोहम्मद हिज़्बुल्लाह पाकिस्तान। हिज़्बुल्लाह अर्थात केवल एक ईश्वर को मानने वाली पार्टी, अच्छे भले लोगों का संगठन। संसार को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, एक जैसे दिन और रात, भलाई व बुराई, अच्छे व बुरे आदमी इत्यादि जो कार्य हैं उनमें हिज़्बुल्लाह कहा जाता है। जो बुरे कार्य हैं वे मनुष्य हैं, जो बुरे कार्य या मनुष्य उन्हें हिज़्बुस शैतान कहा जा सकता है। वैसे लुगत अर्थात शब्दकोश में हिज़्बुल्लाह का अर्थ भले लोगों का संगठन भी है। संपादक की तरफ से इस्लाम से संबंधित कुरान और हदीसों पर आधारित पुस्तकें यहाँ पर प्राप्त की जा सकती हैं। आपका अपना यूट्यूब चैनल है। धन्यवाद जी। हमारा उद्देश्य किसी मतन संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। अब इस पुस्तक को प्रस्तुत करना था। पूरी की पूरी पुस्तक कंप्लीट हो गई है।